مگر ذہن میں مسلسل چلنے والے سوال، اگلا سارا دن کپڑوں کا اتنا بڑا ڈھیر جو اس گھر میں آتے ہی پہلی رات کو دھویا تھا، اسے استری کرتے، احد کا خیال کرتے، اماں کے واش روم وغیرہ کے لیے مدد کرتے، یہ خیال ذہن سے چمٹ کر رہ گیا۔ آخر زندگی کا یہ کون سا موڑ ہے اور آگے کدھر کو جائے گی؟ اگلے آنے والے کئی دن ظاہر کی تیز طنزیہ نظروں اور زہریلے لفظوں سے بچنے کی کوشش میں آنکھ مچولی کھیلتے گزر گئے۔ اس نے اپنے آپ کو بچوں میں پوری طرح مگن کر لیا تاکہ کوئی اور خیال ذہن و دل تک رسائی ہی نہ کر سکے۔ ویکنڈ پر فاطمہ کا فون آ گیا۔ پوتی کا عقیقہ کر رہی ہیں، سفینہ سمیت سب گھر والے شریک ہوں۔ اسی سلسلے میں گھر پر بحث چل رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹا سٹنگ ایریا میں موجود تھے۔ سفینہ ویل چیئر پر تھی، ظاہر پھسکڑا مار کر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ آدھی توجہ ہاتھ میں پکڑے فون کی طرف تھی تو آدھی ماں کی طرف، جو کہ کہہ رہی تھی کہ تم سن بھی رہے ہو کہ میں نے کیا کہا ہے؟ فون سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، سچی میں اماں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ تھام کر بازاروں میں خوار ہونے جاؤں گا؟ سفینہ نے بھی کوئی ادھار نہ رکھا اور بولی، فارحہ کے ساتھ تو بڑے شوق سے جاتی تھی۔ اس نے شکوہ کے نان نظروں سے ماں کو دیکھا اور بولا، اس کے ساتھ اس لیے جاتا تھا کیونکہ وہ میری بیوی تھی، اس کو اپنی کہی بات منوانی آتی تھی، وہ کوئی کاٹ کا الو نہیں تھی۔ اماں، وہ ایک کھری اور ڈٹ جانے والی عورت تھی، آئندہ ایسا مقابلہ نہ ہی کیجیے گا تو بہتر ہوگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ سفینہ غصے سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ وہ جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آیا۔ یہ لے پیسے رکھیں، میں ایک لڑکی کو فون کر دیتا ہوں، وہ اس کو اپنی بہن کی بوتیک پر لے جائے گی، اس کا سیلون بھی ہے، تو ایک ہی چھت کے نیچے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ مجھ سے امید نہ رکھیے گا۔ اتوار کی صبح وہ ناشتہ بنا رہی تھی، احد بھی سو رہا تھا اور مصطفیٰ اس کے پاس کچن میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، جبکہ ضارب اماں کے کمرے میں آدھا سویا آدھا جاگا موجود تھا۔ جب باہر دروازے پر بیل ہوئی تو وہی دیکھنے گیا۔ واپسی پر ایک نوجوان لڑکی اس کے ساتھ تھی، جسے وہ سیدھا اماں کے پاس ہی لایا۔ تعارف دیتے ہوئے بولا، اماں، یہ مائرہ ہے جس کا میں نے کل آپ کو بتایا تھا، میری میک اپ آرٹسٹ کی چھوٹی بہن ہے، یہی عافیہ کو شاپنگ پر لے جائے گی۔ اس نے ماں کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے اپیل بھی کی کہ خدا را کوئی اعتراض مت ڈھونڈنا۔ سفینہ نے مائرہ کا حال احوال پوچھنے کے بعد انٹرویو لینے کے ساتھ ساتھ اپنی تمام خواہشات گنوا دیں کہ عافیہ کے لیے کیا شاپنگ کرنی ہوگی اور ساتھ میں اس کا آج ڈے پارٹی کے لحاظ سے میک اپ بھی کر دیا جائے۔ وہ چولہے کے آگے کھڑی پراٹھے پر تیل لگا رہی تھی جب اچانک افتاد آنے پر بوکھلا سی گئی۔ مائرہ زور سے گلے ملی اور بولی، ہائے اللہ، آپ تو اتنی کیوٹ سی ہیں، تبھی سارے بھائی نے یوں آپ کو سب سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ چلیں آپ میرے ساتھ اور بند کریں یہ چولہا۔ وہ ہکا بکا سے اس کی شکل دیکھتی رہ گئی، جس نے خود ہی چولہا بند بھی کر دیا اور اسے لے کر کچن سے نکل رہی تھی جب وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی، پلیز آپ باہر اماں کے پاس بیٹھیے، ناشتہ بالکل تیار ہے، پہلے ناشتہ کریں پھر کوئی اور بات کرتے ہیں۔ ساتھ ہی مصطفیٰ کو ہدایت دی، مصطفیٰ جان، جاؤ آنٹی کو دادو کے پاس لے جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ مائرہ یکٹک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر مصطفیٰ سے مخاطب ہوئی، پارٹنر، کیسا لگتا ہے جب اتنا ہینڈسم دھانسو ابا ہو اور اتنی کیوٹ معصوم سی اماں ہو؟ مصطفیٰ کھل کے مسکرایا تھا مگر بولا، آپ بھی میرے ساتھ ادھر ہی بیٹھ جائیں کیونکہ پری قیمے والے پراٹھے بنا رہی ہیں اور آپ سمجھ لیں کہ آپ کبھی بھی وہ مس کرنا نہیں چاہیں گی۔ مصطفیٰ کے کہنے پر مائرہ تو فوراً اس کے برابر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، جبکہ عافیہ نے گردن موڑ کر نثار ہوتی نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا اور کھانا لگانے لگی۔ قیمے والے پراٹھوں کے ساتھ لسی، رائتہ، اچار اور پودینے کی چٹنی تھی، جس کے ساتھ سب سے زیادہ انصاف ضارب اور مائرہ نے ہی کیا تھا۔ کھانے کے فوراً بعد اس نے چائے دی۔ چائے پیتے ہی مائرہ نے اسے مزید کوئی مہلت نہیں دی اور ساتھ لے کر فرار ہو گئی۔ چائے کے برتن بھی اماں نے ضارب سے کہہ کر کچن میں رکھوائے۔ وہ برتن رکھ کر پلٹا تو اگلا حکم کر دیا، احد اب کسی بھی وقت اٹھنے والا ہے، جلدی سے اس کا فیڈر وغیرہ تیار کر لو۔ اس نے نظریں گھمائیں، فار گاڈ سیک اماں، میں اس کی نیپی ہرگز نہیں بدلوں گا۔ آپ نے اسے کیوں نہیں کہا کہ وہ جانے سے پہلے یہ سب کر کے جاتی؟ سفینہ نے حیرت سے اپنے ہونہار سپوت کو گھورا، کیوں؟ وہی کیوں کرے یہ سب؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ ضارب کے ہونٹوں پر بڑی کمینی سی مسکراہٹ آئی اور ماں کو تپانے کے لیے بولا، کیونکہ ابھی جو 1.5 لاکھ دے کر بھیجا ہے وہ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے تو نہیں دیا، بچوں کی نیپیاں بدلنے کا ایڈوانس چیک دیا ہے۔ سفینہ حیرت کی زیادتی کے تحت صدمے کا شکار ہوئی اور بڑی سنجیدگی سے گویا ہوئی،
اگر تو یہ مذاق تھا ضارب تو بچوں کے سامنے ایسا گھٹیا مذاق آئندہ کبھی مت کرنا۔ ماں کی سنجیدگی دیکھ کر اس کی مسکراہٹ ہنسی میں بدل گئی۔ فوراً بولا، اماں یہ مذاق ہرگز نہیں تھا، اور نہ ہی میں اپنی حق حلال کی کمائی یوں بلا وجہ کی چیریٹی میں دینا پسند کرتا ہوں۔ سفینہ کو غصہ آیا۔ میں اس سارے عرصے میں خاموشی سے تمہارے طور طریقے دیکھ رہی ہوں اور بڑی اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ یاد رکھنا، اپنے سب اندازوں میں تم جھوٹے ثابت ہونے والے ہو، پر آفی کے ساتھ اپنا رویہ انسانوں والا رکھو۔ اب اگر شادی کر لی ہے تو اسے اچھے سے نبھاؤ۔ اس نے ماں کی ساری بات سن کر بڑی سنجیدگی سے ان کی نظروں میں گہرائی تک دیکھا، پھر کہنے لگا، اماں، بزدل لوگ نہ تو مجھے اچھے لگتے ہیں نہ ہی اٹریکٹ کرتے ہیں، اور یہ عورت انتہا کی بزدل پلس چلاک ہے، اور جہاں تک رہی اس نکاح کی بات، ضرورت تھی کر لیا، مگر شادی میں اپنی مرضی کی عورت سے کروں گا۔ یہ تو آپ کو بہلانے کے لیے کھلونا لایا ہوں۔ اینڈ پر اپنی بات کو خود ہی انجوائے کرتا ہوا زور سے ہنسا۔ تب بھی مصطفیٰ اندر آ کر بتانے لگا، پاپا احد اٹھ کے آیا اور پری کو ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے اس کو اس کے کار سے نکلنے میں مدد کی ہے، ابھی اپنا فیڈر پکڑے دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ وہ چونک کر مصطفیٰ کی جانب مڑا اور زبان پر آنے والے سوال کو دبا کر اس کے پیچھے باہر آیا۔ احد اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑا ہو کر کچن کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ چلتا نہیں تھا، کھڑا بھی سہارے سے ہوتا تھا۔ ظاہر مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، اس کو گود میں اٹھانا چاہا۔ جواب میں احد نے پرجوش احتجاج کرتے ہوئے اس کی گود میں آنے سے انکار کر دیا، بلکہ ہاتھ میں پکڑے فیڈر سے ضارب کو مارنے کی کوشش کی۔ اوئے میرے بٹیر، کبھی تو اچھے موڈ میں ملا کرو، اٹھتے ہی سر قلم کرنے کو تیار ہوتے ہو۔ احد نے پھولے ہوئے منہ سے باپ کی بات سنی، پھر نیچے بیٹھ کر رینگتا ہوا کچن کے کھلے دروازے کے درمیان جا کر بیٹھ گیا۔ اندر غور سے دیکھنے کے بعد اسپیکر پھاڑ کر رونا شروع ہو گیا۔ سارا ماجرا ظارب کی سمجھ میں نہ آیا تو مصطفیٰ سے مدد لی۔ یہ ڈھونڈ کیا رہا ہے؟ مصطفیٰ نے ایک نظر باپ کو دیکھا اور بولا، بتایا تو ہے کہ پری کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ظارب کی خاک سمجھ میں آیا، پوچھا، پری کون؟ مصطفیٰ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، پاپا یار، پری آپ کی وائف اور کون؟ ظارب نے چونک کر بیٹے سے پوچھا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میری وائف ہے؟ دادو نے بتایا تھا، اور کون بتائے گا؟ وہ بآواز بلند بڑبڑایا، ایک تو یہ دادو بھی نہ۔ سنو، اس عورت کا نام عافیہ بی بی ہے، پری وری نہیں۔ مصطفیٰ نے باپ کی جھنجھلاہٹ پر غور ہی نہ کیا، بڑے تحمل سے بولا، ہاں مجھے علم ہے، یہ تو میں نے ان کا نک نیم رکھا ہے، جیسے وہ مجھے مصطفیٰ جان کہتی ہیں، میں ان کو پری جان کہتا ہوں۔ ظالم نے آگے بڑھ کر غصے سے احد کو اس کے ہزار احتجاج کے باوجود گود میں لے لیا۔ حد ہو گئی ہے، یعنی 1.5 ہفتے میں یہ عورت میری اولاد کو شیشے میں اتار چکی ہے، اور ماں تو میری پہلے ہی فدا تھی۔ او آئی سو ہیٹ سی پیپل۔ احد کو اس نے جذبات میں آ کر اٹھا تو لیا ہی تھا، مگر اگلے 2 گھنٹوں کے دوران اس چھٹانک بھر کے بچے نے اپنے باپ کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دیا۔ جب تک مائرہ اس کو چھوڑ کر گئی، ظارب کی برداشت کا گراف وے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا۔ مائرہ کی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ تھی، اس لیے وہ عافیہ کے بہت اصرار کے باوجود اندر نہ آنے کی معذرت کرتی اسے گیٹ پر ہی ڈراپ کر کے چلی گئی۔ عافیہ نے حالانکہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، مگر پھر بھی جھجک رہی تھی۔ ابھی اس کو بچوں کو بھی تیار کرنا تھا۔ اس نے تو بہت کہا کہ کپڑے وغیرہ لے جا کر خود ہی گھر پر تیار ہو لے گی، مگر مائرہ اور اس کی بہن کو اماں کی طرف سے خاص ہدایت نامہ ملا تھا، ڈے ٹائم فنکشن کے لیے میک اپ کروا کر اس کو پوری طرح تیار کر کے آنے دیا جائے۔ ابھی اس نے بلو اور اسکن امتزاج کا ہلکے مگر انتہائی نفیس کام والا لانگ گاؤن ٹائپ شرٹ پہنا ہوا تھا، بال کھلے چھوڑ کر پریمنگ کی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں، پیروں میں چھوٹی سی ہیل، مگر سب سے بڑی تبدیلی میک اپ تھا۔ وہ اپنی آج تک کی ہوش مند زندگی میں پہلی دفعہ یوں تیار ہوئی ہوگی۔ اماں کے کہنے کے مطابق 2-4 بھاری مگر باقی گھر میں پہننے والے کپڑے بھی مائرہ لوگوں نے اپنی مرضی سے لے کر دیے تھے، جبکہ اس نے اپنی مرضی سے مصطفیٰ، احد اور اماں کے لیے شاپنگ کی تھی۔ بچوں کی چیزیں لیتے ہوئے آنکھیں بار بار بھیگتی رہیں۔ سارا سامان اٹھائے گیٹ بچایا۔ خان بابا اس کو دیکھتے ہی شروع ہو گئے، شکر ہے بیگم صاحب آپ آ گئی۔ چھوٹا بابا نے صاحب کو بہت تنگ کر دیا ہے، صاحب بڑے غصے میں اس کو لیے گھوم رہا ہے، جلدی سے اندر جائیں۔ اس کے قدموں میں خود بخود تیزی آ گئی۔ ہال کے دروازے سے داخل ہوتے ہی احد کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی، ہاتھ میں پکڑے سارے بیگز وہیں دروازے کے پاس پھینک کر اندر کی جانب گئی، جدھر سے احد کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ظارب کے کمرے میں سارے کھلونے بکھرے پڑے تھے،
ٹی وی پر کوئی کارٹون مووی لگا کر احد کی توجہ اس طرف کرنے کے لیے آواز اچھی خاصی اونچی کر رکھی تھی، پر احد اسی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا جیسے دنیا میں اس سے اچھا اور کوئی کام نہ رہا ہو۔ عافیہ پر نظر پڑتے ہی ظالم نے غصے سے لب بھینچ لیے اور انتہا کی سرد نگاہوں سے اس کو دیکھا کہ عافیہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، پر وہ رکی نہیں، آگے بڑھ کر ظالم کی گود سے احد کو لے لیا۔ اے میرا شہزادہ بیٹا، ماں صدقے جائے، اتنا روتے ہیں؟ احد کو گود میں لے کر والہانہ اس کو پیار کرتے ہوئے وہ سب کچھ بھول چکے تھے، اپنا روپ سچا سنورا سراپا، ظالم کا غصہ، اس کی گھورتی نگاہیں، اس کو یاد رہا تو احد اور اس کی رو رو کے سوجی ہوئی آنکھیں، اس کا ہچکیاں لیتا وجود، اس کے چہرے، ہاتھوں، سر پر بوسے لیتے ہوئے اس کو اپنے لگاتار گرتے ہوئے آنسوؤں تک کا احساس نہ ہوا۔ احد اس کی آواز سنتے ہی چابی کے کھلونے جیسے چپ کر گیا، بار بار شک سے اس کے میک اپ لگے چہرے کو دیکھتا، مگر جب وہ بولتی تو اس کے ساتھ لگ جاتا۔ احد کو شک سے نکالنے کے لیے اس نے ایک دفعہ بھی نہ سوچا تھا، اس کو گود میں لیے ہی واش روم میں جا کر منہ دھو لیا۔ جب اس نے تولیے کے ساتھ چہرہ خشک کرنے کے بعد بھری ہوئی آنکھوں سے احد کو دیکھ کر چاک آقا کہا تو پہلی مرتبہ احد مسکرایا۔ تولیے میں اپنے آنسو اچھی طرح جذب کر لینے کے بعد اس نے احد کا بھی منہ دھویا اور واش روم سے باہر آ گئی۔ ٹی وی بند ہو چکا تھا، اب ہر طرف خاموشی اور سکوت تھا، ظالم بھی منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ عافیہ نے دل ہی دل میں شکر کا سانس لیا، بیڈ پر رکھا احد کا فیڈر پکڑا اور اماں کے کمرے میں آ گئی، جہاں دادی پوتا پریشان سی شکلیں بنائے بیٹھے تھے۔ اسے دیکھتے ہی کھل اٹھے۔ مصطفیٰ فوراً بولا، تھینکس ٹو اللہ کہ پری آپ آ گئی ہیں، ورنہ آج تو خیر نہیں تھی۔ اس احد کے بچے نے پاپا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو فاطمہ دادو کے شہر اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ مصطفیٰ اس کو مطلع کر رہا تھا۔ سفینہ نے حیرت سے سر تاپا اس کا جائزہ لیا اور بے ساختہ پوچھا، بیوٹی پارلر نہیں گئی؟ اس نے ایک نظر ان پر ڈالی، پیروں میں پڑے جوتے اتارے اور بیڈ پر بیٹھ کر احد کے منہ میں فیڈر دیا، ساتھ ہی رونا بھی نئے سرے سے شروع کر دیا۔ سفینہ نے فکر مندی سے پوچھا، کیا ظالم نے کچھ کہہ دیا ہے؟ ایک ہاتھ سے آنسو پونچھتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا، مگر آنسو رکنے کے بجائے بھل بھل بہہ رہے تھے۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ چادر کے پلو سے ناک صاف کر کے پہلے رونے کی وجہ سے سرخ ہوتی ناک کو مزید ٹماٹر رنگ کرتے ہوئے بولی، مجھے کیا علم تھا احد اتنا روئے گا، میں ہرگز بھی مائرہ کے ساتھ نہ جاتی۔ زندگی میں جو انسان مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے میں نے اس کو ہی اتنا رلا دیا، بلکہ مجھے پتہ ہی کب تھا کہ کوئی مجھ بدنصیب سے بھی پیار کرتا ہوگا۔ مجھے تو آج تک یہی لگا ہے میں ہوں ہی بہت بدصورت، کمینی اور بد سیرت کہ کسی بھی رشتے کو، کسی بھی انسان کو میرے اندر کوئی اچھی بات نظر ہی نہیں آتی جو وہ مجھے کسی قابل سمجھے۔ پر اماں آپ گواہ ہیں نا، یہ چھوٹا سا بچہ صرف میرے لیے رویا ہے، اگر آئندہ کبھی میں اس کے بغیر کہیں جاؤں تو مجھے کالے چور سے مار ماریے گا۔ اصل میں مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، ایم ہی میں آپ کا اتنا خرچہ کروا دیا، حالانکہ مجھے اپنا منحوس سایہ لے کر وہاں امتیاز بھائی کی بیوی اور بیٹے کو ملنا جانا ہی نہیں چاہیے۔ فضول میں میری بھابھی مجھے وہاں دیکھ کر کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دے گی تو بھلا میں کیا کر لوں گی؟ میری کون سی اس شہر کے ساتھ اچھی یادیں جڑی ہیں جو یوں شوق سے جا رہی ہوں؟ اوپر سے انہوں نے ادھر جا کر میری شکل کو ایک نظر بھی بیزاری سے دیکھا تو ساری کہانی سارے مجمع میں کھل جاتی ہے۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، آپ ان کو بول دیں اکیلے ہی چلے جائیں۔ اپنی بات پوری کر کے سفینہ کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی احد کو لیے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مصطفیٰ جو اس کو بڑے غور سے دیکھ اور سن رہا تھا، اس کے جاتے ہی بڑی پیاری شکل بنا کے دادی سے کہنے لگا، دادو اگر پری نہیں جائیں گی تو میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں، پاپا کو جانے دیں۔ فکر مند بیٹھی سفینہ کی بھی ہنسی نکل گئی۔ مصطفیٰ کو بے اختیار پیار کیا۔ جاؤ دیکھو دوسرے کمرے میں جا کر تو نہیں رو رہی، اس کو بولو نہیں جانا تو ٹھیک ہے پر رونا بند کرے پاگل لڑکی۔ مصطفیٰ بڑی بردباری سے گردن ہلاتا ہوا باہر اسے ڈھونڈنے آیا تو وہ اسٹور روم میں اپنے پہننے کے لیے گھر والے کپڑے نکال رہی تھی۔ یہ کپڑے کیوں نکال رہی ہیں؟ اس نے مڑ کر مصطفیٰ کو دیکھا اور بتایا، چینج کروں گی، آپ احد کے پاس 2 منٹ بیٹھو میں ابھی آتی ہوں۔ مگر مصطفیٰ کا جواب اسے اپنی جگہ ساکت کر گیا۔ نہیں پلیز چینج مت کریں، آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں، اصلی والی پری لگ رہی ہیں، اور آپ کے بال بالکل رینزل جیسے ہیں۔ رپنزل رپنزل لیٹ ڈاؤن یور ہیئر۔ اپنی دونوں باہیں کھول کر گول گھومتے ہوئے اونچی اونچی گانے لگا،
پھر اپنے ہاتھوں میں اس کے کمر سے نیچے لہراتے گھنے بالوں کو پکڑ کر دائیں بائیں لہراتے ہوئے وہی لائن بولے جا رہا تھا۔ عافیہ بے اختیار ہنستی چلی گئی، ساتھ میں احد کو بھی گدگدی کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ ضارب کا دماغ بہت الجھا ہوا تھا۔ باہر بھی وہ اسی لیے نکل گیا تھا کہ اپنے جذبات پر بند باندھ لے، اس سے پہلے کہ کچھ بہت ہی الٹا سیدھا بول جاتا۔ سارے گارڈن کا چکر لگا کر وہاں سے ایک عدد امرود توڑ کر کھانے کے بعد گھر میں واپس آیا۔ ریپونسل ریپونسل لیٹ ڈاؤن یور ہیئر، ایک آواز تو کلیئرلی وہ پہچان سکتا تھا، مصطفیٰ کی تھی۔ دوسری کو جاننے کی خاطر اس کے قدم بے اختیار اسٹور روم کی طرف گئے۔ احد کو گود میں ہی اٹھائے وہ اور مصطفیٰ ٹیبل پر پڑے کپڑوں کو اٹھا اٹھا کر ہوا میں اچھالنے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر اچھلتے ہوئے ایک ہی لائن کو دہرائے جا رہے تھے، ریپونسل ریپونسل لیٹ ڈاؤن یور ہیئر۔ تینوں ہی ضارب کی وہاں موجودگی سے لا علم رہے۔ احد کی کلکاریاں سن کر ضارب کو غصہ آیا، یہ وہی بچہ ہے جو کچھ دیر پہلے اس کی گود میں روز دھو رہا تھا۔ نامحسوس انداز میں اس نے اپنی پینٹ کی جیب میں سے فون نکالا، فقط چند سیکنڈ کی ویڈیو لے کر وہاں سے ہٹ گیا۔ اماں میں تیار ہو رہا ہوں، اور بھی جس کو جانا ہے 15 منٹ بعد دروازے کے پاس تیار کھڑا ملے۔ سفینہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک کر بتانا ضروری جانا، تمہاری وہ فیملی پہلے ہی جانے سے انکار کر چکی ہے، وجہ تم خود ان سے پوچھ لو۔ اس نے ماں کی مسکراہٹ کو غور سے دیکھا، پھر کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری فیملی آپ اور وہ بچے ہیں، اور دوسری یہ کہ تیسری کسی کی اہمیت میری نظر میں دو کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی اچھا ہی ہے وہ عورت گھر پر آپ کے ساتھ رہے، میں آپ کی غیر موجودگی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے رات پھپھو کی طرف ہی رک جاؤں گا۔ آج میری چھٹی بھی ہے، پھپھو کا شکوہ بھی دور ہو جائے گا کہ کبھی رہتا ہی نہیں ہوں۔ سفینہ نے متفق ہوتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو ٹھیک ہے، خیر سے جاؤ، رات کو فون کر دینا، تسلی ہو جائے گی۔ اب جاؤ، تیار ہو کر نکلو، پہلے ہی بہت وقت ہو چکا ہے۔ جب تک وہ گھر میں موجود رہا عافیہ اس کے سامنے نہیں آئی۔ پہلے مصطفیٰ سے کنفرم کروایا کہ پاپا گھر سے نکل چکے ہیں، پھر اوپری منزل سے احد کو لے کر نیچے اماں کے کمرے میں آئیں، جو ویل چیئر پر بیٹھی کوئی کتاب دیکھ رہی تھیں۔ اماں یقیناً پیٹ میں چوہے دوڑے ہوں گے۔ بس جلدی سے اپنی مرضی بتائیں کیا کھانے کا موڈ ہے، ابھی بنا کر لے آتی ہوں۔ ویسے اپنے طور پر میں نے ایک فٹافٹ چیز سوچی ہے، بریڈ کے سلائس پر کیچپ اور قیمہ جو کہ بنا پڑا ہے، اس کے اوپر چیز ڈال کر ٹوسٹی ٹائپ کوئی چیز بنا لاتی ہوں، کیا خیال ہے؟ سفینہ نے کتاب پر سے نظر ہٹا کر احد کو دیکھا، جسے آفی نے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ اس کے ہاتھ میں امرود تھا، جس کے ساتھ وہ اپنے سامنے والے 2 دانتوں کی مدد سے کھیل رہا تھا۔ پھر کہنے لگی، بیٹا جی جو مرضی بنا لو، میں بسم اللہ کر کے کھا لوں گی، اور تمہارا بیٹا تو چیز ٹوسٹی کا ویسے ہی دیوانہ ہے۔ وہ حکم ملتے ہی وہیں سے کچن کو مڑ گئی۔ 20 منٹ بعد چاروں افراد چھوٹا سا دسترخوان بچھائے کھانا کھا رہے تھے۔ جب کھانے کے بعد عافیہ برتن وغیرہ اٹھا کر سارا کام نمٹا چکی تو احد اور مصطفیٰ کو کلر اور کاپیوں میں مصروف کر کے خود سفینہ کی چیئر کے پشت جانب کھڑی ہو کر ان کی چٹیاں کھول کر دھیرے دھیرے کنگھی کر رہی تھی۔ تب سفینہ کے دل کی بات زبان پر آئی، آفی جی، وہ جو کپڑے آج نئے لائی ہو ان میں سے کوئی جوڑا پہننے کی بجائے یہ پرانے والا سوٹ کیوں پہن لیا ہے؟ اماں کپڑوں سے کیا فرق پڑتا ہے، ویسے بھی یہ جوڑے نئے ہی تو ہیں۔ سفینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا اور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے دھیمے انداز میں سمجھاتے ہوئے شروع ہوئیں، بیٹے ہماری سماعتیں اس قدر کمزور ہیں کہ کوئی بہت چیخ چلا کر بھی اپنا موقف بتا رہا ہو نا تو ہارڈلی ہی سن پاتے ہیں یا سننے کو تیار ہوتے ہیں، اور ایسے ماحول میں اگر تم یہ خیال کرو نا کہ کوئی تمہاری خاموش مگر خوبصورت احساس اور محبت کرنے والی زبان سمجھ آئے گا تو میرے خیال میں خود کو دھوکہ دینے والی بات ہوگی۔ اور بیٹے جو آپ کا حق ہو اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے، نہ اس سے غفلت برتنی چاہیے۔ میری ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ تم یہ سمجھ لو آیا کہ ضارب تمہارے ساتھ شاپنگ پر نہیں گیا تو میں پوری طرح اگنور بھی کر رہا ہے، میرے سامنے بڑی نامناسب باتیں سنا جاتا ہے تو ظاہر ہے تمہیں بھی سناتا ہوگا۔ اس سب کے باوجود تمہارے اور اس کے درمیان تعلق تو قائم ہو چکا ہے، تم اس کے نکاح میں ہو جسے اس نے اپنی مرضی سے کیا، اس کی شرعی اور قانونی بیوی ہو۔ اس گھر میں تمہاری حیثیت بڑی مستحکم ہے اور رہے گی بھی، چاہے میں زندہ رہوں یا نہ۔ میرا بیٹا کبھی تمہیں اس گھر سے بے دخل نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی تربیت میں شامل نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ایسی کوئی زیادتی کر جائے۔ ہو سکتا ہے تمہارے حقوق بھی پورے کرتا رہے، مگر بیٹی تمہاری اصل منزل تو اس کا دل ہے، اور اپنی 100 سالہ زندگی بھی اس کی خاموش خدمت میں گزار دو گی نا تو تمہارا شوہر کبھی بھی تمہاری طرف مائل نہیں ہوگا۔ جانتی ہو کہ کیوں؟ کیونکہ اس نے 8 سال ایک عورت سے محبت کی ہے جو اس کے پل پل کا حساب رکھتی تھی، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا پہنے گا، کیا کھائے گا، ہر چیز کا فیصلہ وہ کرتی تھی۔ یہ اس کو اس لیے یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا کیونکہ یہ اس سے ڈرتا یا دبتا تھا، بلکہ یہ اس سے محبت کرتا تھا۔
بیٹے ہر انسان کی اپنی ایک الگ فطرت ہے۔ کئی مرد انہی باتوں کی وجہ سے اکتا کر اپنی شادیاں ختم کر دیتے ہیں کہ انہیں حد سے زیادہ پابندیاں پسند نہیں آتی۔ وہ جو سر جھکا کر صرف سن رہی تھی پہلی دفعہ بولی، اماں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سب سے بڑی وجہ ہی محبت ہو۔ جہاں محبت ہو وہاں ناگوار باتیں اور عادتیں بھی اچھی ہی لگتی ہیں، اور جہاں محبت ہی نہ ہو وہاں سچی اور جائز بات بھی ناگوار لگے۔ اماں بڑے غور سے اس کو دیکھتے ہوئے پڑھ رہی تھی، سمجھانا ضروری جانا۔ آفی بیٹے، میاں بیوی کا رشتہ بڑا ہی عجیب رشتہ ہے۔ یہ خون کے رشتوں جیسا نہیں ہے کہ چاہے مرنا جینا تک ختم کر لو رشتہ پھر بھی سلامت رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے بیٹا، رشتہ چاہے کوئی بھی ہو، میاں بیوی کا، ماں بیٹی کا، بہن بھائی کا یا دوست کا رشتہ ہمیشہ تب ہی قائم اور مضبوط ہوتا ہے جب آپ اس پر محنت کرتے ہو، اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہو، کسی کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ عافیہ کے آنسو خاموشی سے اپنا کام کرنے لگے تھے۔ بڑی دھیمی آواز میں بولی، اماں میں نے 7 سال ایک رشتے پر کام کیا، دن رات خون دے کر پالا، اپنا آرام سکون تیگ دیا، مگر حاصل کیا ہوا؟ نہ عزت، نہ تحفظ، نہ محبت، ماتھے پر بانجھ پن کا داغ، ترس و حقارت بھری نظریں، در بدری۔ یہ میری اتنے سالوں کی کمائی ٹھہری اماں، اور آپ چاہتی ہیں میں ایک اور جوا کھیلوں؟ اچھے کپڑے پہن کر ان کے آگے پیچھے پھیروں، ادائیں دکھا دکھا کر ان کا دل لبھانے کی کوشش کروں، چیخ چلا کر ان کی توجہ حاصل کروں تاکہ وہ میرے پر ایک نظر التفات کی ڈالیں؟ وہ دیکھ تو لیں گے، متوجہ تو ہو جائیں گے، اور جیسے انہوں نے مجھ سے کہہ رکھا ہے کہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤ تو مجھے اجازت ہے جب مرضی ان کے بیڈ روم میں آ جاؤ۔ تو میری پیاری اماں، شور کر کے کسی کو متوجہ کرنے سے نفس کی پیاس بجھانے کی ذمہ داری کندھوں پر اٹھا کر وہ میرے قریب تو آ جائیں گے، پر دل اور روح کے درد تک ساری عمر ان کی نظر ہی نہیں پڑے گی۔ ماں، میں نے ایک مرد کے ساتھ 7 سال تک جسم کا تعلق قائم رکھا، کیا ملا وہاں سے جو دوبارہ سے خود کو ماروں؟ اور مجھے تو ویسے ہی ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو مجھ میں کیا نظر آ گیا جو اپنے اتنے لاڈلے، کامیاب اور ہر طرح سے پرفیکٹ بیٹے سے شادی کرا دی۔ یہ شاید میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں جو آپ کو میری زندگی میں آنا تھا، مجھے اتنے پیارے بچے ملنے تھے۔ سگی ماں سیاہ مل گئی، اولاد مل گئی، سر چھپانے کو چھت مل گئی، میں بہت خوش ہوں۔ سفینہ نے نفی میں سر ہلایا، یہ تم نے بہت غلط بات کی ہے۔ یعنی ماں مل گئی، اولاد مل گئی تو یوں شوہر کو اب پوچھنا ہی نہیں، صرف اس ڈر سے کہ وہ سمجھے گا نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آئی ہے تو ایسی کی تیسی اس کی جو مرضی سمجھتا رہے۔ میاں بیوی کے تعلق میں ایسے بےہودہ حوالوں کی گنجائش ہی نہیں۔ اس نے ایک غلط بات کر دی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اب اس کو ساری عمر پلو سے باندھ کے رکھو اور شوہر سے دور بھاگتی پھرو۔ اور جہاں تک تم نے اپنی پہلی شادی کا حوالہ دیا تو بیٹے ایک بات یاد رکھنا، جیسے رزق کمانے کے لیے انسان محنت تو ضرور کرتا ہے مگر ملتا اوپر والے کی مرضی سے، جو آپ کے نصیب کا ہے آپ کو وہی ملنا ہے۔ اسی طرح کون آپ کی زندگی میں آئے گا اور کون جائے گا اس کا اختیار ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ سب انسان کی طاقت اور پہنچ سے باہر کی باتیں ہیں۔ دوسرا، جہاں تک بات رہی اچھائی جو تم نے اپنے پہلے شوہر سے کی، اس کے بدلے میں کیا ملا؟ تو بیٹے پنجابی کی ایک حکایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سانپ کو آپ ساری عمر بھی دودھ کے پیالے پلاتے رہیں وہ کبھی آپ کا یار نہیں بنتا، اس کو جب بھی موقع ملے وہ آپ کو ڈس مار ہی دیتا ہے، مگر آپ کی اچھائی کا صلہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ سن رہی ہو نا میری بات؟ میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گی کہ تم کبھی میرے اور کبھی بچوں کے کمرے میں پناہ ڈھونڈو۔ آج ہی اپنے سارے کپڑے پرانے والے جو ہیں باندھ کر کام والی کے حوالے کرو اور نئے سب ظارف کی الماری میں رکھو۔ آج سے سونا بھی ادھر ہی ہے، مجھے ویسے بھی کسی کے ساتھ نیند نہیں آتی۔ عافیہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ سفینہ نے اس کے اڑے ہوئے رنگ کو دیکھا اور پہلے سے بھی زیادہ زور دے کر اپنی بات کہی۔ وہی کہہ رہی ہوں جو تم نے سنا ہے، آج بلکہ ابھی سے اس کمرے میں شفٹ ہونا ہے، یہ میرا حکم ہے۔ عافیہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے آنسو پیچھے دھکیلے۔ ایسا خوفناک حکم دینے سے بہتر ہے اپنے ہاتھوں سے میری گردن مروڑ دیں۔ موت کے منہ میں کیوں بھیج رہی ہیں؟ وہ تو مجھے اس قدر غصے سے گھورتے ہیں، ان کے کمرے میں رہوں گی تو کچا ہی چبا جائیں گے۔ اماں نے اسے گھورا۔ ایسا ہی جانور ہے نا میرا بیٹا؟ اس کی زبان بھی پھسلی۔ آپ کو کیا پتا آپ کو کون سا وہ غصے سے گھورتے ہیں، مجھے تو وہ 1 سیکنڈ میں اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دیں گے۔ سفینہ نے تسلی دیتے ہوئے بڑے وثوق سے کہا، اس بات کی تو میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں، وہ تم کو کبھی بھی کمرے سے نکل جانے کو نہیں بولے گا، اس طرف سے بے فکر رہو۔ عافیہ نے مزید ہاتھ پاؤں مارنے چاہے۔ اتنے بڑے گھر میں مجھے ایک کمرہ تک اپنا ذاتی نہیں مل سکتا کیا جو میں ان کا کمرہ شیئر کروں؟ سفینہ مسکراتے ہوئے بولی، بی بی وہ تمہارا جسم ہے، ساری زندگی جس کے ساتھ رہنے کے لیے 3 دفعہ ہاں کی تھی۔ یہ سفینہ کی محبت کا ہی اعجاز تھا، وہ ان کے ساتھ یوں فری ہو کر بول رہی تھی۔ ابھی فٹ سے بولی، جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کو ایموشنل بلیک میلنگ کی مار ماری تھی بالکل اسی طرح فاطمہ چچی نے مجھے راضی کیا تھا۔ اب آپ لوگ 2 شریف لوگوں کے جذبات کے ساتھ یوں تو نہ کھیلیں، کاش میں ان سے یہ شادی کے بغیر ہی آپ کے گھر آ جاتی، کم از کم 1 عدد کمرہ تو مل جاتا، وہ بھی میری ذاتی ملکیت کا۔ سفینہ نے ہنستے ہوئے اس کو گھورا۔ اچھا زیادہ فضول نہ بولو، میری چٹیا کر دو، پھر اپنا یہ حلیہ درست کر کے جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو۔ ایک دفعہ پھر کھڑی ہو کر وہ ان کے بال بنانے لگی۔ اماں میری کون سی بات بری لگی ہے جو یہ اتنی سخت سزا سنا دی ہے؟
سفینہ بولی یہ سزا نہیں ہے پاگل لڑکی، اب وہ کیا کہتی کہ تمہارا شوہر بڑے صاف لفظوں میں جتا چکا ہے کہ شادی اپنی مرضی سے کرے گا۔ رات کو مصطفیٰ کے جاگنے تک وہ اس کے پاس لیٹی اسے کہانی سناتی رہی۔ احد بھی اس کے ساتھ ہی لیٹا تھا، مگر اس کی ساری توجہ عافیہ کے نئے جوڑے پر لگے بٹنوں کی جانب تھی۔ جب تک کہانی ختم ہوئی دونوں بھائی خراٹے بھر رہے تھے۔ باہر آ کر اماں کو ان کی دوا دودھ کے ساتھ دینے کے بعد ان کے ساتھ مل کر ایک ڈرامہ دیکھنے بیٹھ گئی۔ 9:30 بجے تک تو اماں خاموش رہی، پھر بول پڑی چلو آفی میرا ٹی وی بند کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، اپنے کمرے میں جا کر دیکھ لو۔ بیچاری سی شکل بنا کر بولی آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی ہوں، رات کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو؟ سفینہ نے اینک اتار کر سائڈ دراز پر رکھی اور اطمینان سے بولی کمرے میں انٹرکام ہے، جب ضرورت ہوگی تب بلا لوں گی۔ چلو شاباش، اچھے بچے بحث نہیں کرتے۔